السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، آج کے اس سبق میں ہم میم ساکن کے قاعدے جاننے والے ہیں، تو سبھی کو پھر سے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھنے والے ہیں، آج ہم جو ہے نورانی قاعدے کا تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے سیکھنے والے ہیں۔ میم ساکن یعنی کیا؟ جزم والا میم۔ یہ قاعدہ اگر سب کو صحیح طریقے سے آ گیا تو قرآن کی تلاوت خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت ہی اچھی تلاوت آپ کی ہو سکتی ہے، اور بالکل صحیح طریقے سے ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو میم ساکن کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میم پر جزم آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میم ساکن کہتے ہیں۔ یا دیکھیں، اگر میم ساکن حرکت کے بنا ہو تو جیسے کہ میم پر اس طرح سے جزم آ جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ میم ساکن، یعنی اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس طرح سے جو دال جیسا نظر آ رہا ہے اسے ہم کہیں گے میم ساکن۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، یعنی یہ جو جزم والا میم ہے اس کے 3 قاعدے ہیں، 3 رولز ہیں۔ تو سب میں پہلے ہے اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ تو اب ہم اس میں سے ایک ایک کر کے ہم رول جانیں گے کہ اظہار شفوی کب ہوگا؟ جب بھی میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ہم کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھنا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں ہم فیہا، ابھی یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ با ہے یا میم ہے؟ دیکھیں گے پہلے، با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، تو ہم کو بلا جھجک میم کو ظاہر کرنا ہے، یہاں پر کوئی بھی غنہ وغیرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی جانیں گے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بھی میم ساکن دیکھنا ہے، پہلے سٹیپ کیا ہے ہمارا؟ میم ساکن دیکھنا ہے کہ جزم والا میم ہو، فوراً اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے، اگر اس کے بعد والا حرف با ہے تو ہم یہاں پر غنہ اور اخفاء کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی اخفاء شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ اور اخفاء ہوگا، یعنی جب بھی میم ساکن ہو اس طرح سے جزم والا میم اور اس کے بعد والا حرف با ہو تو ہم کو میم کی آواز کو کیا ہے؟ غنہ بھی کرنا ہے اور اخفاء بھی کرنا ہے۔ جیسے ان ربہم بہم، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں گے ادغام شفوی کیا ہے۔ ادغام شفوی کیا ہے؟ جب بھی میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو یہ میم کو ہم میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ہے نا؟ ابھی سمجھ میں آئے؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ اور اخفاء کریں گے، اخفاء شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ادغام شفوی ہوگا۔ اب دیکھیں گے اظہار شفوی، یہ تو ہو گیا 2 حروف، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی۔ با اور میم کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم کو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد سب میں پہلے سٹیپ دیکھیں گے، با ہے کیا؟ نہیں ہے۔ میم ہے کیا؟ نہیں۔ با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، بنا غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا سبھی کو؟ اس کے باوجود اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی ضرور دوں گی، ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب میں پہلے ہم میم ساکن سیکھیں گے، اظہار شفوی سیکھیں گے۔ اظہار شفوی یعنی کیا؟ ہم نے کیا پڑھے تھے؟ میم ساکن کے بعد اگر با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے تو میم کو ہم کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھنا ہے۔ چلیے ایک دم آسان طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں گی، تو میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی آپ لوگوں کے جیسے جتنے بھی لوگ سیکھنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ چلیے پڑھیے میرے ساتھ ساتھ۔ حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہاں الف زبر ہا، ہم فی ہا، ہے نا؟ غنہ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، سادہ نارمل پڑھنا ہے۔ ہم فی ہا، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہے۔ لام میم زبر لم،
یا لام زبر یل، لم یل، با زبر ب، لم یلب، سین واو پیش سو، لم یلبسو، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، ذال را زیر ذل، تنذر، ام لم تنذر، ام لم غنہ نہیں کریں گے، تنذر میں اخفا کریں گے، جو ہمارا پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 10 میں پڑھے تھے اخفا. اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہوں، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو نون ساکن کے پاس ذا اخفا میں سے ذال ہے، تو نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپانا ہے. ام لم تنذر، حامیم پیش ہم، ام لم تنذرہم، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے. اس کی بھی ویڈیو آلریڈی بنائی ہوں میں، آپ لوگ اگر نہیں دیکھے ہو تو ضرور دیکھ کر سیکھ لیجئے کہ را کو ہم کو کب پر اور کب باریک پڑھنا ہے. ام لم تنذرہم، لام زبر ل، حامیم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، لہم اجرن. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم روے سے پڑھ لیجیے میرے ساتھ. ہم فیہا، لکم دینکم، لم یلبثوا، ام لم تنذرہم، لہم اجرن، قلقلہ کریں گے اج میں، لہم اجرن. اب اس کا اجرا کیسے ہوگا دیکھیں گے. ہاں کے اوپر پیش کی حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو ہم کو میم کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. فا یا زیر فی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں الف زبر ہاں میں الف ساکن سے پہلے زبر ہے، الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایسے ہی سارے حروف کا اجرا کر کر آپ مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کر دیں تاکہ آپ کا ایک دم اچھی طرح سے درست ہو جائے. ہر حرف کا اجرا آپ کو آنا چاہیے. تو آپ ایک ایک حرف کا کر کے اجرا آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں. یہ پہلا پارٹ ہو گیا. ابھی نیکسٹ پارٹ ہم دوسرے ویڈیو میں بنائیں گے. تو ضرور دوسرا سبق دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سیکھیں گے، سلو. اگر آپ کو میں ایک ہی دن میں سارا کچھ سمجھا دوں گی تو آپ کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سلولی سیکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا. یہ پارٹ 1 ہے. نیکسٹ پارٹ کے لیے ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں نہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.